یہ بات ہے قرآن کی سب سے ڈرانے والی صورتوں میں سے ایک کی، اس لیے نہیں کہ یہ کوئی بہت لمبی صورت ہے اور نہ اس لیے کہ اس میں جنگوں کا ذکر ہے، بلکہ اس لیے کہ یہ ہم سب کے بارے میں ہے۔ یہ صورت تلوار اٹھانے والوں کی بات نہیں کرتی، یہ خون بہانے والوں کا ذکر نہیں کرتی، یہ کسی میدان جنگ کی تصویر نہیں پیش کرتی، یہ ایک ایسی آگ کی بات کرتی ہے۔ جو زبان سے لگتی ہے، جو آنکھوں کے اشاروں سے بھڑکتی ہے اور جو دل کے اندر چھپی ہوئی لالچ سے زندہ رہتی ہے۔ یہ بات ہے سورۃ الہمزہ کی۔ ذرا سوچئے، اگر کوئی شخص آپ کے غیر موجودگی میں آپ کے عیب تلاش کرے، آپ کی کمزوریوں کو محفلوں کی زینت بنائے، آپ کے نام کو ہنسی کا سامان بنا دے اور پھر جب وہ آپ کے سامنے آئے تو مسکرا کر کہے میں تو آپ سے مخلص اور آپ کا خیر خواہ ہوں، کیا یہ معمولی بات ہے؟ قرآن کہتا ہے نہیں، یہ معمولی نہیں، یہ ایسا جرم ہے جس پر اللہ نے ویل کا اعلان کیا ہے۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، وہ مکہ جہاں دولت کو عزت سمجھا جاتا تھا اور کمزوری کو ذلت، وہ دور جب کفار مکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف زبانوں کے تیر چلاتے تھے۔ یہ محمد ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے اور توہین کرتا ہے، ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، اور کچھ پیٹھ پیچھے زہر گھولتے تھے۔ یہ سورت انہی لوگوں کی مذمت میں نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، یعنی ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے جو ہمزتن لمزتن ہے۔ ہمزتن کون ہے؟ وہ شخص جو کسی کے پیٹھ پیچھے عیب نکالتا ہے، آنکھوں سے اشارے کرتا ہے، چہرے بناتا ہے، ہاتھوں کے اشاروں سے دوسروں کو حقیر ثابت کرتا ہے۔ اور لمزتن کون ہے؟ وہ جو سامنے تانا دیتا ہے، زبان سے تذلیل کرتا ہے، لوگوں کا مذاق اڑا کر خود کو بڑا محسوس کرتا ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں، یہ کردار ہے، یہ وہ سماجی بیماریاں ہیں جو معاشروں کو اندر سے توڑ رہی ہیں۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر یہ لوگ قرآن کو جھوٹ کہتے تھے، اگر وہ اسے شاعری سمجھتے تھے، اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے، تو پھر یہ کیا ماجرا ہے کہ انہی میں سے کچھ لوگ رات کے اندھیرے میں چھپ چھپ کر قرآن سننے آتے تھے؟ روایتیں بتاتی ہیں کہ ابو جہل، ابو سفیان بن صخر اور اخنس بن شریق رات کے وقت الگ الگ راستوں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرات سننے آتے تھے۔ نہ ایک کو دوسرے کی خبر تھی، نہ کسی کو معلوم تھا کہ باقی بھی وہی کر رہے ہیں۔ رات بھر قرآن کی آواز گونجتی رہتی اور یہ تینوں خاموشی سے سنتے رہتے۔ جب صبح کا وقت ہونے لگا اور واپسی کا وقت آیا تو ایک موڑ پر یہ تینوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو گئے۔ حیرت، شرمندگی، خاموشی۔ پھر ایک نے دوسرے سے پوچھا تم لوگ یہاں کیسے آئے تھے؟ جب حقیقت سامنے آئی تو تینوں نے ایک دوسرے کو ملامت کی اور یہ معاہدہ کیا ہمیں دوبارہ قرآن سننے نہیں آنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قریش کے نوجوان ہمیں دیکھ لیں اور آزمائش میں پڑ جائیں۔ لیکن جب دوسری بات آئی تو ہر ایک نے یہی سوچا اب وہ دونوں تو نہیں آئیں گے، میں ذرا سن ہی لیتا ہوں۔ اور تیسری رات بھی یہی ہوا۔ ہر رات قرآن، ہر صبح شرمندگی، ہر صبح نیا وعدہ۔ آخرکار تیسری صبح انہوں نے پکا فیصلہ کیا کہ اب کبھی نہیں آئیں گے۔ اس کے بعد اخنس بن شریق ابو سفیان کے پاس آیا اور اس سے پوچھا تم نے محمد سے جو قرآن سنا اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ ابو سفیان نے جواب دیا خداؤں کی قسم، میں نے جو باتیں سنیں ان میں سے بہت سی کو سمجھتا ہوں اور ان کے معنی بھی جانتا ہوں، لیکن کچھ باتیں ایسی تھیں جن کی گہرائی تک میں پہنچ بھی گیا ہوں، مگر میں یہ کسی صورت قبول نہ کروں گا۔ اخنس نے کہا ہمارے خداؤں کی قسم میری بھی یہی حالت ہے۔ پھر اس کے بعد اخنس ابو جہل کے پاس آیا اور اس نے ابو جہل سے پوچھا تم نے جو قرآن محمد سے سنا اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہو؟ ابو جہل نے کہا ہم اور بنو عبد المناف ہمیشہ شرف میں مقابلہ کرتے رہے، انہوں نے دعوتیں کی، ہم نے بھی کی، انہوں نے سخاوت کی، ہم نے بھی کی، یہاں تک کہ ہم برابر ہو گئے، اور اب وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس اللہ کا نبی ہے جس پر آسمان سے وحی آتی ہے۔ اب بتاؤ ہم یہ فخر کہاں سے لائیں؟ مجھے قسم ہے ہم نہ اس پر ایمان لائیں گے اور نہ اس کی نبوت کی تصدیق کریں گے۔ اور یہ سن کر اخنس خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ یہاں مسئلہ یہ نہیں تھا کہ قرآن سمجھ میں نہیں آتا تھا، مسئلہ یہ تھا کہ غرور اجازت نہیں دیتا تھا۔ دل مان چکا تھا لیکن انا انکار پر اڑی ہوئی تھی، اور یہی وہ بیماری ہے جس کی جڑ سورۃ الحمزہ میں کاٹی گئی ہے۔ یہ لوگ جسم سے بیمار نہیں ہوئے، ان کے دل بیمار ہو گئے تھے، ان کے دل میں حسد تھا، غرور تھا، دولت کی ہوس موجود تھی، اور یہی دل ان کے انجام کا فیصلہ کرتا ہے۔ اور پھر قرآن ایک اور تصویر سامنے جاتا ہے
الذي جمع مالا وعدده. وہ شخص جو مال جمع کرتا ہے اور بار بار اسے گنتا ہے. یہاں قرآن یہ نہیں کہتا کہ مال رکھنا گناہ ہے، بلکہ قرآن یہ بتاتا ہے کہ جب مال دل پر حکومت کرنے لگے تو وہ نعمت نہیں رہتا، وہ فتنہ بن جاتا ہے، اور پھر وہ شخص یہ سمجھنے لگتا ہے يحسب أن ماله أخلده. یعنی کہ اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا. یہ سب سے خطرناک دھوکہ ہے. پھر قرآن تمام خوش فہمیوں کو توڑ دیتا ہے. كلا لينبذن في الحطمة. ہرگز نہیں، وہ ضرور حطمہ میں پھینکا جائے گا. وما أدراك ما الحطمة. اور آپ کو کیا معلوم حطمہ کیا ہے؟ نار الله الموقدة. یعنی جورا جورا کر دینے والی آگ. یہ وہ آگ ہے جو زخم سے شروع نہیں ہوتی، یہ آگ دل سے شروع ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے التي تطلع على الأفئدة. یہ آگ دلوں تک جا پہنچے گی، کیونکہ جرم دل میں پیدا ہوا تھا، غیبت دل سے نکلی تھی، لالچ دل میں پل رہا تھا، غرور دل میں بیٹھا تھا، تو سزا بھی دل سے ہی شروع ہوگی. إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. یعنی یہ آگ ہر طرف سے بند ہوگی، لمبے لمبے ستون، قید، بے بسی، کوئی فرار نہیں. اب ذرا اپنے ارد گرد دیکھیے. واٹس ایپ گروپس میں غیبت، محفلوں میں طعنے، دوستوں میں مذاق اور دولت کی نمائش، یہ سب سورۃ الہمزہ کی زندہ تصویریں ہیں. جب آپ کسی کی برائی سنتے ہیں اور خاموش رہتے ہیں، جب آپ مزید تفصیل مانگتے ہیں، جب آپ ہنسی میں ساتھ دیتے ہیں، تو آپ بھی اس آگ میں ایندھن ڈال رہے ہوتے ہیں. لیکن قرآن مایوسی کی کتاب نہیں، یہ نجات کا راستہ بھی دکھاتا ہے. زبان کی حفاظت، غیبت سے اجتناب، طعنے نہ دینا، زکوٰۃ ادا کرنا، صدقہ دینا، آخرت کو یاد رکھنا. یہ سورت ہمیں صرف ڈراتی نہیں بلکہ یہ ہمیں آئینہ دکھاتی ہے. سوال یہ نہیں کہ اخنس بن شریک کون تھا، اصل سوال یہ ہے کیا ہم اس کے نقش قدم پر تو نہیں؟ اگر ہم نے آج اپنی عادت نہ بدلی تو کل آگ اس میں بدل دے گی. اگر آپ نے یہ ویڈیو آخر تک دیکھی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ محض ایک کہانی نہیں تھی بلکہ ایک نصیحت تھی جو آپ کے ذہن میں اتر چکی ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی میرے اندر ان میں سے کوئی بھی ایک عادت موجود ہے اور اس کو بدلنے کی ضرورت ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ایسی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں. اس ویڈیو کی کون سی بات آپ کو سب سے زیادہ متاثر کر گئی؟ کامنٹس پہ ضرور لکھیں، کیونکہ آپ کی رائے اگلی ویڈیو کے موضوع کا فیصلہ کرتی ہے. ویڈیو جو صرف دیکھی نہیں جاتی بلکہ سوچ بدل دیتی ہے.